السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ ناول اور دھوپ میں بارش ہونے لگی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ بہت تھکے ہوئے انداز میں راکنگ چیئر کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا۔ بند آنکھوں کے گرد ساری رات جاگنے کی وجہ سے ہلکے پڑے ہوئے تھے اور ہونٹ مسلسل سگریٹ پھونکنے کی وجہ سے سیاہ پڑ رہے تھے۔ کل ساری رات اس نے یوں ہی سگریٹ پھونک کر اپنا خون جلایا تھا۔ نیند تو جیسے اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ موسیٰ، ماں کی پکار پر اس نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں، پھر ان کے چہرے پر قدرے حواس باختگی اور پریشانی چھائی دے کر وہ چونکا۔ کرسی چھوڑ کر وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مام، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ دھڑکتے دل سے اس نے استفسار کیا۔ نہیں فارحہ۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی بات کیسے مکمل کریں۔ فارحہ کو کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، لہجے میں پریشانی اور فکر مندی تھی۔ سمیر نے اسے ڈیورس دے دیا اور گھر سے نکال دیا، وہ ہاسپٹل میں ہے۔ اب وہ اپنے آنسو کہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور وہ سکتے کسی کیفیت میں کھڑا تھا۔ وہ اب مزید بتا رہی تھی۔ آدھی رات کو پتہ نہیں سمیر نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، پتہ نہیں وہ کس طرح گھر پہنچی۔ اللہ جانے کیا ہوا تھا، مجھے تو بہت فکر ہو رہی ہے اپنی بھتیجی کی۔ وہ دوپٹے کے کونے سے آنکھ کا بھیگا ہوا گوشہ صاف کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ موم، وہ ٹھیک ہیں؟ اس نے ان کا ہاتھ تھام کر بےتابی سے پوچھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا سمیر فارحہ کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا ہے۔ وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں، ابھی جہانگیر بھائی کا فون آیا تھا، میں اور تمہارے پاپا ہاسپٹل جا رہے ہیں۔ اس کا کندھا تھپ تھپا کر جا چکی تھی۔ وہ بس سر ہلا کر پیچھے ہٹ گیا، اس میں بولنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کس کرب سے گزر رہی ہوگی؟ اوہ خدایا! موسیٰ نے ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھی تھی، پھر اشتعال کے عالم میں دیوار پر مکہ مارا تھا۔ اس سمیر کو تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بے حد طیش کے عالم میں غرایا تھا، پھر الماری کی طرف بڑھا۔ 10 منٹ بعد وہ یونیفارم میں ملبوس تیز قدموں سے زینے اترتا ہوا نظر آیا تھا۔ کدھر جا رہے ہیں؟ عبید محمد، جو ابھی ہاسپٹل جانے کے لیے کمرے سے نکل رہے تھے، اسے ہاتھ میں گن پکڑے دیکھ کر ٹھٹک سے گئے۔ سمیر کو اریسٹ کرنے، وہ کہہ کر رکا نہیں تھا۔ فون کان سے لگائے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ عبید محمد بس فکر مندی سے اسے جاتے دیکھ رہے تھے۔ جو ہو رہا تھا وہ صحیح نہیں ہو رہا تھا، پر کون جانے جو ہو رہا تھا وہ کن مصلحتوں کے تحت ہو رہا تھا، کون جانے۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ چوکیدار گیٹ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا نیند میں اونگھ رہا تھا۔ گھر کے مکین بھی اسی گہری نیند میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یکدم پولیس جیپ کے سائرن بجنے لگے تھے۔ آگے پیچھے 3 گاڑیاں رکنے کی آواز آئی تھی۔ چند سیکنڈ کے بعد دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ چوکیدار یکدم نیند سے بیدار ہوا تھا، پھر بھاگ کر گیٹ کھولا۔ دروازہ کھول، سر کو آرڈر ہے، ایک اہلکار نے کرختگی سے کہا۔ چوکیدار نے سلام سر کہتے ہوئے سر ہلایا، پھر مین گیٹ پورا کھول دیا تھا۔ یک کے بعد دیگرے پورچ میں 3 گاڑیاں آگے پیچھے آ رکی تھی۔ خاکی اور سیاہ وردی پہنے اہلکار نیچے اترے تھے۔ ان میں سب سے آگے موسیٰ تھا، اس کے دائیں جانب سے ایس پی داؤد عالم تھا۔ عالم سر آپ؟ چوکیدار اسے جانتا تھا، اس لیے فوراً اسے سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ سمیر کدھر ہے؟ موسیٰ نے بے حد سرد نظروں سے چوکیدار کو دیکھا۔ عالم کے چہرے پر بھی نرمی کا کوئی عنصر نمایاں نہیں تھا۔ صاحب تو سو رہے ہیں۔ چوکیدار کا اتنا کہنا تھا کہ موسیٰ تو مزید اشتعال نے آ گھیرا تھا۔ یہ باسٹرڈ ہم سب کی نیندیں حرام کر کے سو رہا ہے۔ موسیٰ نے دروازے پر ٹانگ مار کر لاؤنج کا دروازہ کھولا تھا۔ سمیر اقبال؟ اس کی دھاڑ پر جہاں کمرے میں سوئے جاوید اقبال اور ان کی بیوی چونک کر اٹھے تھے، وہیں اپنے کمرے میں سکون سے سوئے سمیر کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کون ہے اس وقت؟ جاوید اقبال بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے نکلے تھے، مگر اپنے سامنے موسیٰ اور عالم کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ خیریت ہے نا بیٹا؟ تم دونوں اس وقت؟ ولیمہ تو رات کو ہے، اور یہ پولیس؟ جاوید اقبال کی حیرت کم نہیں ہو رہی تھی۔ ولیمہ تو آپ کے بیٹے کا اب تھانے چل کر ہوگا۔ موسیٰ نے قہر بھار نظروں سے سیڑھیوں سے اترتے سمیر کو دیکھا تھا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ موسیٰ نے ناگواری سے کہا۔ سمیر نے ناگواری سے کہا، ڈرامہ تو میں بتاؤں گا۔ موسیٰ نے ایک جھٹکے سے اسے گردن سے دبوچ لیا تھا اور الٹے ہاتھ کا تھپڑ گھما کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ سمیر کے ہونٹ کا کونا پھٹ گیا تھا، خون کی ایک لکیر کی صورت میں اس کے منہ سے نکلنے لگا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو موسیٰ؟ ہوا کیا ہے؟ کیوں میرے بیٹے کو مار رہے ہو؟ عابدہ نے تڑپ کر بیٹے کی سائڈ لی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو اپنے بیٹے کی کرتوت پتہ ہے؟ پوچھیں اس سے فارحہ کہاں ہے؟ عالم نے چپتی نظروں سے ان ماں بیٹے کو دیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ کمرے میں ہوگی فارحہ؟ جاوید اقبال کو سمجھ نہیں آئی تھی اس تماشے کی۔ وہ ابھی تک صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دماغ مسلسل گھنٹیاں بجا رہا تھا۔ کمرے میں؟ کون سے کمرے میں؟ فارحہ اس وقت ہاسپٹل کے کمرے میں پڑی ہے۔ آپ کے اس گھٹیا بیٹے نے اسے آدھی رات کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ موسیٰ نے بم پھوڑا تھا جاوید اقبال کے سر پر۔ وہ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ بعض دفعہ الفاظ قوت گویائی چھین لیتے ہیں۔ سمیر، یہ سچ ہے؟ تم نے فارحہ کو طلاق دے دی؟ جاوید اقبال کی آواز میں بے یقینی تھی۔ ہاں دے دی۔ میں نے فارحہ کو طلاق دے دی کیونکہ میں اس کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں اور
سمیر کی آواز میں کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ سمیر! جاوید اقبال کے زوردار تھپڑ نے سمیر کی بولتی بند کر دی تھی۔ تم جیسے مرد نما جانور کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ عالم کے تبصرے پر جہاں سمیر کا چہرہ سرخ ہوا تھا وہیں آبدہ کا سر جھک گیا تھا۔ کاش میں نے اسے جنم نہ دیا ہوتا، یا اے کاش یہ جنم لینے سے پہلے ہی مر گیا ہوتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ آبدہ رو رہی تھی اور سمیر کو کوس رہی تھی۔ لے جاؤ اس ناہنجار اولاد کو میری نظروں کے سامنے سے، آج سے میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جاوید اقبال نے ہتھ درجہ لاتعلقی سے کہہ کر رخ موڑ لیا۔ موسیٰ نے اہلکار کو اشارہ کیا۔ سمیر کے ہاتھ پر ہتھ کڑیاں لگانے کے بعد وہ لوگ اسے کھینچتے ہوئے لے گئے تھے۔ جاوید اقبال نے اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ فارحہ کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کے بقول وہ جس ذہنی دباؤ کا شکار تھی اس کا برین ہیمرج بھی ہو سکتا تھا۔ خوش قسمتی سے وہ بچ گئی تھی۔ پتہ نہیں کتنی دعائیں تھیں جو اسے موت کے منہ سے واپس زندگی کی طرف لے آئی تھی۔ وہ ابھی بھی ICU میں انڈر آبزرویشن تھی۔ فکر مندی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہیں۔ چند گھنٹوں تک انہیں ہوش آ جائے گا، آپ سب تب تک ویٹ کریں، ہم انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیں گے، تب آپ پیشنٹ سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہہ کر چلا گیا تھا۔ اللہ تیرا شکر، بیک وقت سب کے لبوں سے نکلا تھا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ان سب کی جان سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ جہانگیر تم گھر فون کر کے بتا دو، اماں پریشان ہو رہی ہوں گی۔ عالمگیر نے ان کا کندھا تھپا کر کہا، پھر بیگم کو اشارہ کیا۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر منیرہ کے ساتھ بینچ پر آ بیٹھی تھی اور آہستگی سے ان کی پشت دہلائی۔ فکر مت کرو منیرہ، وہ اب ٹھیک ہے۔ کیسے فکر نہ کروں؟ میری معصوم بچی کس درد سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں کس کی نظر کھا گئی اس کے نصیب کو۔ اس جوانی میں طلاق کا داغ ماتھے پر لگ گیا۔ منیرہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ نمی تو جہانگیر کی آنکھوں میں بھی چمک رہی تھی، مگر وہ ضبط کر رہے تھے۔ کب سوچا تھا انہوں نے کہ فارحہ کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا؟ فکر مت کرو، یہ آزمائش ہے، تم دیکھنا فارحہ کا نصیب بہترین ہوگا۔ سمیر اس کے قابل نہیں تھا، عالمگیر نے جہانگیر کو تسلی دی تھی۔ آپ لوگوں کو جانا چاہیے جاوید صاحب کی طرف، پوچھیں ان سے کہ کیا قصور تھا ہماری فارحہ کا، اگر نبھانا نہیں تھا تو شادی کیوں کی تھی سمیر نے؟ رضیہ پھپھو کی بات سن کر جہاں منیرہ نے سر اٹھایا تھا وہیں جہانگیر کو بھی کچھ سوچنے کا خیال آیا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے ماموں، موسیٰ کی آواز پر سبھی چونکے تھے۔ ہم نے اسے اریسٹ کر لیا۔ ہاتھ میں کیپ پکڑے وہ ان کے سامنے کھڑا بتا رہا تھا، اس نے خفیہ شادی کی تھی پہلے۔ دراصل جاوید صاحب نے اسے آگ کرنے کی دھمکی دی تھی۔ وہ فارحہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فارحہ کو دھمکی دی تھی کہ وہ شادی سے انکار کر دے، مگر فارحہ شاید ڈر گئی تھی۔ مگر کسے معلوم تھا کہ وہ گھٹیا انسان اس حد تک جا سکتا ہے؟ تو یہ بات ہے۔ موسیٰ میک شور کہ اسے کڑی سے کڑی سزا ملے، میری بیٹی کی زندگی برباد کر دی ہے اس نے۔ ہم میں سے کوئی بھی جاوید کی طرف نہیں جائے گا۔ جہانگیر نے سخت لہجے میں تنبیہ کی تھی اور اپنے اندر اٹھتے غصے کے ابال کو روکا۔ جی ماموں، اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر ایک نظر عبید محمد کو دیکھا جو خاموشی سے کھڑے تھے، ان کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ فارحہ کیسی ہیں اب؟ اس نے ماں کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ وہ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر میں اسے روم میں شفٹ کر دیں گے، انہوں نے مدھم آواز میں بتایا۔ اوہ شکر ہے۔ اس سارے عرصے میں پہلی بار اس کے چہرے پر سکون پھیلا تھا۔ غصہ تو وہ سمیر کا حلیہ بگاڑ کر ٹھنڈا کر چکا تھا، مگر سکون اسے اب حاصل ہوا تھا۔ وہ گھٹنے میں منہ دیے سیڑھیوں پر بیٹھی ریلنگ سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ وقفے سے اس کی سسکیاں مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ دادی کے ساتھ گھر میں اکیلی تھی۔ دادی پتہ نہیں کون سی دعائیں کرتی رہی تھی ساری رات۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ جہانگیر نے ابھی کچھ دیر پہلے فون کر کے فارحہ کے ہوش میں آنے کا بتایا تھا۔ دادی تو فوراً شکرانے کے نوافل ادا کرنے بیٹھ گئی تھیں اور وہ باہر چلی گئی تھی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، رات سے یہی حال تھا۔ اسے چھوڑ کر سب لوگ ہاسپٹل چلے گئے تھے۔ وہ ساری رات وہیں بیٹھ کر روتی رہی تھی کیونکہ اس وقت اس کے پاس رونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کپکپا رہا تھا۔ وہ ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے زینوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا سفید آنچل سر سے ڈھلک گیا تھا، ریشمی بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، چہرے کے اطراف میں چند لٹیں گر رہی تھیں۔ اسے محسوس ہوا تھا کسی نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، پھر آہستگی سے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کیا تھا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنی متورم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا کوئی اور نہیں، داؤد عالم ہی تھا۔ ایشل! عالم دھک سے رہ گیا تھا۔ بھیگی آنکھیں، سرخ ہوتی ناک اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ ہی نچلے زینے پر بیٹھ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہی کیسی ہیں؟ اس نے دوپٹے سے ناک صاف کرتے ہوئے بےتابی سے پوچھا۔ وہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، عالم نے نرمی سے کہا۔ ہمیں آپ ہی کے پاس جانا ہے، ہمیں لے کر چلیں۔ وہ بےتاب ہوئی۔ ابھی نہیں، ابھی میں دادی کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں، تم گھر پر رکو۔ وہ کل تک ڈسچارج ہو جائے گی، میں تمہیں شام میں لے جاؤں گا۔ لیکن ہمیں ابھی جانا ہے، وہ بزید ہوئی۔ ایشل وہ ٹھیک ہے، ڈونٹ وری، وہ اب کچھ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ ایشل نے رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ یونیفارم کے اوپری بٹن کھولے ہوئے تھے اور آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھی۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ ہم کب سے رو رہے تھے، اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ عالم نے بغور اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ ہمیں بہت ڈر لگ رہا تھا، آنسو پھر سے چہرے پر پھسلنے لگے تھے۔ کوئی اتنا بھی روتا ہے؟ دیکھو کیا حال کر لیا تم نے اپنا۔ عالم نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔
بعض دفعہ ہم بے بسی کے اس مقام پر آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں آنسو ہمارا مقدر بن جاتے ہیں، رونا اور بس رونا۔ اس کے سوا انسان کچھ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، نہ کسی مرتے ہوئے کو زندگی دینا، نہ کسی کی موت جیسے زندگی کو پرسکون بنانا۔ ہم بے بس ہیں، بہت بے بس۔ عالم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ کتنی بدلی ہوئی لگ رہی تھی، ایک الگ سی ایشل، سنجیدہ اور میچور۔ ہم سبھی بے بس ہوتے ہیں ایشل۔ خدا کی بنائی ہوئی اس کائنات میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے خود کو زندگی کے کسی ایک مقام پر بے بس محسوس نہ کیا ہو۔ ہم بے بس نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ ہم خالق کے محتاج نہ ہوتے تو مخلوق کی سر پر خدا بن کر بیٹھ جاتے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت دھیمی آواز میں بول رہا تھا، بہت نرمی سے، پر لوگ پھر بھی خدا بنے بیٹھے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں کیا کیا سمیر نے ہماری بہن کے ساتھ؟ کیا قصور تھا ان کا؟ وہ کہتے کہتے ایک بار پھر روتی تھی۔ تمہاری بہن کو سمیر نے فون پر دھمکیاں دی تھیں، شادی سے انکار کرنے کی، اور اس نے ہمیں کچھ بتانے کی بجائے چپ چاپ قربانی کا بکرا بننا پسند کیا۔ موسیٰ کو یہ بات پتہ چل گئی تھی، مگر فارحہ کی ضد کے سامنے وہ خاموش ہو گیا تھا۔ سمیر اب جیل میں ہے۔ عالم نے نئے انکشافات کیے تھے اور ایشل حیرت سے رونا بھول کر اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی نے ہم سب کا مان رکھا ہے، بہت دیر بعد وہ بولی تھی۔ ظلم کیا اس نے خود پر، عالم نے افسوس بھرے انداز میں کہا۔ پر اس سمیر نے آپ ہی کو کیوں چھوڑ دیا؟ وہ اب بھی اسی بات پر اٹکی ہوئی تھی۔ کیونکہ وہ تمہاری بہن سے محبت نہیں کرتا تھا، عالم نے گہری سانس لے کر بتایا۔ تو کیا جس سے محبت نہ ہو اسے چھوڑ دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، دھتکار دیتے ہیں؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، یقین نہیں آ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے کمظرف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ عالم، ایشل نے یکدم اسے پکارا۔ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ عالم کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ کسی اعتراف میں گردن ہلائی۔ واقعی؟ ہاں۔ کون ہے وہ؟ ہے کوئی؟ وہ پراسراریت سے مسکرایا۔ بہت پیاری ہے وہ، میری نظروں میں وہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ عالم کی آنکھیں مسکرائی تھی جیسے اس کی آنکھوں میں کسی کا عکس لہرایا تھا۔ آپ اس سے شادی کریں گے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا تھا۔ ساری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اپنا بناؤں گا، وہ جانے کس روح میں بہہ کر کے بول رہا تھا۔ شاید داؤد عالم نے زندگی میں پہلی بار ایشل سے اتنی کھل کر بات کی تھی۔ آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے؟ ایشل کے سوال پر عالم چند لمحے خاموش رہا، جسے اس سوال کا مقصد جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ ہم سے محبت نہیں کرتے، آپ بھی ہمیں چھوڑ دیں گے؟ سمیر نے بھی تو آپ ہی کو چھوڑ دیا، آپ بھی ہمیں طلاق؟ ایشل کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی عالم نے اس کی بات کاٹی تھی۔ شٹ اپ، میں سمیر کی طرح بغیرت نہیں ہوں ایشل۔ مرد وہ ہوتا ہے جو ساری دنیا کے سامنے اپنی پسندیدہ عورت کو اپنا بنائے، نہ کہ بغیرت بن کر کسی لڑکی کی زندگی برباد کرے۔ رہی بات تمہیں چھوڑنے کی، تمہارا اور میرا نکاح ہو چکا ہے۔ عالم نے ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا۔ لیکن آپ کسی سے محبت کرتے ہیں؟ ایشل نے خفت آمیز انداز میں اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں، دوسری شادی کا آپشن ہے میرے پاس، وہ اطمینان سے بولا تھا۔ آئی ہیٹ یو عالم، وہ چٹک کر بولی تھی۔ آئی ہیٹ یو ٹو، عالم نے برجستہ کہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ آپ کیوں رو رہی ہو؟ وہ جاتے جاتے رک گیا تھا۔ کیونکہ ہماری قسمت میں رونا لکھا ہوا ہے، وہ روتے ہوئے بڑبڑائی تھی۔ ہمارے آنسو صاف کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ عالم نے اسے روتے دیکھ کر کچھ بے چینی سے اسے دیکھا، پھر شرٹ کی پاکٹ سے رومال نکالا۔ ادھر دیکھو۔ اس کی ٹھوڑی تھام کر عالم نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا، پلکوں پر چند آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں ہوں نا تمہارے آنسو صاف کرنے کے لیے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے وہ یہ بولنا چاہتا تھا، مگر جب بولا تو الفاظ یکسر مختلف تھے۔ تمہارے اپنے ہاتھ ہیں، خود کرو۔ رومال اس کے ہاتھ میں پکڑا کر وہ سر چھٹک کر کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایشل نے شوق سے اسے جاتا دیکھا۔ وہ تو اس سے کسی رومانٹک ڈائلاگ کی توقع کر رہی تھی۔ وہ داؤد عالم تھا، سڑا ہوا انسان۔ ایشل نے سر چھٹک کر رومال سے اپنا بھیگا ہوا چہرہ رگڑا تھا۔ جی تو فرینڈس، کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔